الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک کم کرے قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ایک کم کرو بیٹا یادگار اسلاف پیکر اخلاص حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے صاحبزادے حافظ عبدالماجد صاحب اور انہاں دے دیگر برادران نے اج دے اس درس قرآن مجید دا اہتمام و انتظام کیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم جو کچھ میں عرض کرنا چاہنا میں خاکسار دا سنامنا اور تساں دوستاں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ قبول فرما کے حافظ سے مرحوم واسطے درجات دی بلندی دا ذریعہ بناوے آمین۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا شمس الحسن صاحب جو کچھ قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش فرما گئے نا اللہ انہاں دے علم وچ عمل وچ حسن بیان وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے آمین۔ مسئلہ جرا عرض کرنا ہے وہ مختصر یہ ہے
دنیا دا کوئی انسان اے جیاں نہیں جرا بلندی نہ چاہتا ہوئے. دنیاوی اعتبار نال ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اچا ہوں. اچے ہومن دا بلند ہومن دا طریقہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان نال بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. باقی فرعون، قارون، حامان اے بظاہر تا دنیاوی اعتبار نال اچے بندے ہن، لیکن اللہ دے ہاں انہاں دی کوئی بلندی نہیں. بے شک اصل اچائی تے بلندی وہ ہے جی رب العالمین دی بارگاہ چوئے. اگر مالک کائنات دے درباری چے اچے تے بلند لوگ ہوں دے تو اللہ دے عذاب دے اندر کیوں گرفتار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے اللہ دی بارگاہ دے اندر اچا تے بلند ہومن دا ایک طریقہ بیان کیتا، وہ عرض کرنا ہے. ماشاءاللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بندہ اللہ دی رضا واسطے تواضع پسند کرے، جیرا بندہ اللہ دی رضا واسطے تواضع اختیار کرے، اس بندے کو اللہ بلندیاں نصیب کرے نہ ہوندا ہے. وہ تواضع سمجھانی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. آسان لفظاں وچ جرا بندہ اللہ دی رضا واسطے عاجزی کرے، اللہ اسے بندے نو بلندیاں نصیب کرے نہ ہوندا ہے. تواضع تے عاجزی دا مطلب اے نہیں جو بندہ زبان نال آکھے میں کوئی شے نہ. میرے لفظ یاد رکھنے دے قابل ان دوستو. ماشاءاللہ. زبان نال آکھنا جو میں کوئی شے نہ، اے عاجزی نہیں. میں گناہگار، میں خاکسار، زبان نال آکھنا عاجزی تے تواضع نہیں. شریعت دے اندر تواضع تے عاجزی یہ ہے کہ بندہ دل وچ اپنے آپ نو کچھ نہ سمجھے، زبان نال دوجھاں دے دکھلاوے واسطے آنکھی رکھے میں کوئی شے نہ، تے دل دے اندر وڈائی کھلوتی ہوئے، تکبر کھلوتا ہوئے، زبان دی عاجزی اللہ کریم دے ہاں قبول نہیں. تواضع تے عاجزی دا معنی بندہ دل وچ پکا یقین رکھے میں کوئی شے نہ، ہر شے اللہ کریم دی توفیق نال ہے. رب العالمین دے قرآن پاک دا حوالہ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. یہ آیت نمبر 5 میرے سامنے سورۃ التوبہ 9واں پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیتا 10,000 صحابہ کرام دی جماعت نال. سنتے رہندے علماء بیان فرمیندے رہندے، میں ہی سندا رہنا. 2000 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرن نال مسلمان تھے. 10,000 بندہ مدینہ طیبہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آون والا، تے 2000 بندے جڑے مکہ شریف دے اندر فتح مکہ تو بعد مسلمان تھے. 12,000 دی تعداد بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دی. مکہ مکرمہ وچوں 8 میل دا فاصلہ ہے حنین دے مقام دا. پہاڑاں دے درمیان وادی ہے.
اتھاڈو قبیلے رانے ہن بنو سکیف تے بنو حوازن، بڑے دلیر، بڑے بہادر، بڑے جنگجو، بڑے لڑاکے۔ آکھن لگے مکے والے بندے 2000 ہار من گئے، مسلماناں نال 2000 مکے دے بندہ نے مقابلہ نہیں کیتا۔ جس ویلے مسلماناں دی سارے نال ٹکر لگی، اساں ڈیہی دے اندر انہاں نوں تارے لکھاونے، 4000 بندہ بنو سکیف تے بنو حوازن دا پہاڑاں دی چوٹیاں تے مورچہ بنا بیٹھا۔ مسلماناں دے ای پاسے آمن دی دیر ہے، اسا ہک نو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی، آپ نے فرمایا سارے مسلمان تیاری کرو۔ 12,000 صحابہ کرام دے لشکروں نال لا کے آپ پہنچے حنین دے مقام تے۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی میں دے پے ہن 12,000 دی تعداد وچ، کئی بندہ دی زبان وچوں اے لفظ نکل گئے، آکھن لگے لن نغلب اليوم من قلت۔ آج تا ساری تعداد 12,000 ہے، دشمن دی تعداد 4,000 ہے، ساری کنڈ کون لا سکدا ہے؟ بس ذرا جیاں دل دے اندر وڈائی والا خیال آیا ہے، اللہ کریم نے جنگ دا پاسا بھی تبدیل کر دیتا۔ 12,000 بندہ دا لشکر پہنچے، جر ویلے چند بندہ دے لفظ ہن لن نغلب اليوم من قلت۔ بدر دے میدان دے اندر اساں 313 سے کیویں سانوں فتح مل گئی ہے۔ بدر دے میدان وچ دشمن دی تعداد سارے تو 2 گنا زیادہ ہے، آج تا 12,000 ہے، سانوں شکست کون دے سکدا ہے؟ ذرا جی عاجزی دے خلاف تھیا۔ جیرے ویلے حنین دی وادی پہنچے، 4000 بندہ نے تیراں دی بارش وساونی شروع کر دیتی۔ ہانو قبیلے والے بڑے تیر انداز، چڑ کے جس ویلے انہاں نشانہ بنایا، اللہ کریم دے قرآن دے لفظن ثم ولیتم مدبرین۔ 12,000 بندے کنڈ پھیر کے تے نس پے۔ قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرمیندے مینوں اللہ ہومن دی قسم ہے، میں بے شمار موقع دے تواڈی امداد کیتی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ حنین علی دیوار میں اللہ تواڈا تعاون کیتا، تواڈی نصرت کیتی، تواڈی مدد کیتی، جس ویلے تانوں اپنی کثرت دا بڑا مان آئی۔ ساری تعداد زیادی ہے، سانو شکست کون دے سکدا ہے؟ اللہ فرمیندے فلم تغنی عنکم شیئا۔ 12,000 دی تعداد دا ہونا ذرا برابر بھی تو نے کم آیا۔ ساقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کھلی ہون دے باوجود تو نے تے دم تھی گئی، سارے دے سارے کن پھیر کے دوسر نسے ویندے آوے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 7-8 صحابہ کرام رہ گئے۔ ابو سفیان مغیرہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دودھ پیون والا بھائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چٹے رنگ دے خچر دی لگام پکڑی ہوئی ہس۔ ہم نے فرمایا مغیرہ ابن حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر دا رخ اسے پاسے پھیر جرے پاسوں تیرہ دی بارش آندی پئیے چٹا رنگ پرو نظر آنا ہوں دے یہ عقیدہ رکھنا ہے میں سمے سارے دوستان مرد دم تک ساری امت دلیر جمع کرو ساری امت بہادر جمع کرو ساری امت شجاع بندے جمع کرو ساری امت دلیر تے بہادر دے شجاع مل کے بھی اللہ دے پیغمبر دی بہادری دے شجاعت تے دلیری دا مقابلہ نہیں کر سکدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹے رنگ دے خچر نو اسے تیرہ لی بارش والے پاسے گھدی ویندے نا تے زبان مبارک تے لفظاں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا پوترا ہاں میں سچا نبی ہاں کہ قسم دا کوئی جھوٹ نہیں ہن خیال کرے میری ڈونگلیاں دوستاں دیکھنیاں نا میں عبد المطلب دا پوترا ہاں میں سچا نبی ہاں کوئی جھوٹ نہیں انہاں دوہاں گلاں دا آپس دے اندر کیا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاونا چاہندے ہیں نا کائنات والو کہ میں عبد المطلب دا پوترا ہووانی چ تانوں کہ قسم دا شک نہیں ایویں میرے سچے نبی ہوون دے اندر بھی تانوں کہ قسم دا شک نہیں کرنا چاہیے تے دوجا رات ایام دی اس گل مبارک وچ میں عبد المطلب دا پوترا ہاں میرے پیو ڈاڈے میدان نہیں چھوڑا میں آمنہ دلال میدان کیویں چھوڑ سکدا سبحان اللہ اسے پاسے ونجو خچر نو گھن کے 6-7 بندے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الفاظ کھیتی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نے آپ دے چاچا جان ہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز 6 میلہ تک بھی سنی دی آئی کتابیں لکھا ہے میں آپ کو 6 میل نہیں آکھا حیران نہیں تھی منا حاجی فضل کریم سے میں کو سنایا ہے امانا لیتے لمحہ سے دیں دو نا لمحہ امانا لا حاجی سے میں کو سناوان لگے بھائی میری تاریخ ہے بکھر تے میں کلور ریلوے سٹیشن تے ریل گڈی تے چڑھنا ہے کلور دی جری پرانی عیدگاہ ہے وہ میرے ٹھی کواری ہوں تو پتہ نہیں ہے یا نہیں جی ہے گا جی عیدگاہ دے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دی تقریر ہے حج سے فرمانے لگے میں تقریری چم تقریر میں سندا رہیا وقت میری ریل گڈی دا ٹائم تھی گیا بھئی سویرے بکھر پہنچڑے تاریخ دے میاں چو گڈی آونی ہے تے میں تقریر دے وچالے چ اٹھی پیاں کلور ریلوے سٹیشن تے آ بیٹھا فاصلہ کتنا بن سی جی 3 میل عیدگاہ دا تے کلور سٹیشن دا حج سے بادھین میں 100 چاواں تا 100 نہ ترڑ سی ریلوے سٹیشن تے بے کے تقریر شاہ سے دی ایویں سنی دی آئی اور سامنے بیٹھا سننا ساڑھے ٹاک دے علاقے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ پہنچے یہ سپیکر نوے آئے ہن لوگوں کو سپیکر رکھا شاہ جی فرمائے کیری شے ہے کہ جی آواز پرے میں دے پیر دا تھڈا مارن گے ہٹا چھوڑو 3 میل تک آواز نہ منجے سید دا پوتری نہ تے جڑے اے تا سادے دور دے بندہ سانو سنایا ہے بھئی 3 میل تونی امیر شریعت رحمت اللہ دی آواز میں دی آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی دی آواز اللہ کی میں پرے نہیں پہنچا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چاچی حضرت عباس حقل مارو اجرا 12,000 دا لشکر ملا ویندے انہاں نو آواز دیو جو واپس آؤ حضرت عباس رضی اللہ تعالی آواز کی تھی یا معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار حلمو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین دی جماعت کرے پاسے میں دے پے ہو انصاریاں دی جماعت تسا کرے پاسے ملے میں دے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا تیرہ دی بارش آلے پاسے خچر گھدی ویندنا تے پرو پرو نظران دا پیا چٹا رنگ خچر دا سارے صحابہ کرام دے کرنا ویچا اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دی آواز پہنچا
جا چھوڑی 12,000 دا لشکر پچھو تے ول پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچے آمنہ دلال دی بہادری لیڈر اے نہیں ہونا چاہیے دے سارے لیڈر میں خون کا آخری قطرہ بہوں گا پہلا کون بہے سی آخری تو ہے تو جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال جھوٹے بے ایمان جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر طوفان سمندر دے وچے اے لیڈر کنارے تے ڈرا کھلوتا ہے جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہوں کنارے پر میں ایسے بزدلوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے لیڈر ہوئے تو آمنہ دلال نیا بہادر رہنما ہوئے تو امام المرسلین نیا دلیر اگر قائد ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نیا شجاع تو قوم دی ہمت ودیوں دیئے 12,000 دا لشکر جس ویلے پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیڑے پہنچے سارا جس ویلے رل کے حملہ کیتے 4,000 دشمنوں قیدی بنا گھدا لے میں سبق روک چھوڑے ایک درمیان یہ گل سنے نا 4,000 قیدی بیٹھن قید وچ ایک عورت آکھن لگی صحابہ کرام دی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن کے دسا چاہ میں آمنہ دلال دی بھیڑا ہمشیرہ جیا صحابہ کرام بن کے دسایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھی گئے میں تا والدین دا کلا ہم میری کوئی بھیڑ تے پھرا نہیں بیٹا آرام کر بابا شاباش حضرت عورت بار برادھی میں ہمشیرہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنا چاہنیاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں گھناؤ جس ویلے سامنے یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سیاتا تو کی میں میری بھیڑ آنکھن لگی میرا نام بی بی شمع ہے میں دائی حلیمہ دی بیٹیاں جدہ دودھ پیتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھی گئے وہ نشانی بھی پیش کی تھی حضراتوں جھولے جھلوے نہیں ہونی ہم بکریاں چراون میں نہیں ہم تو سمیرے نالوں دے آوے موڑھیاں تے چاہ کے دونوں کھڑے نہیں ہونی ہم بچپن وچ اے میرے موڑھے دا نشان دیکھو کپڑا ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دکھایا سا تو سب بچپن وچ اپنے خوبصورت ڈنڈا مبارکہ نال چک پایا ہے اتنے سال گزرن دے باوجود بھی نشان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد آئی واقعی میں بچپن وچ اپنے معصومانہ انداز نال تینو چک پایا ہے اتنی مدت گزرن دے باوجود چک دا نشان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگی حضرت اے جڑے 4,000 قیدی بیٹھے نا کوئی تہاڈا ماما ہے کوئی تہاڈا ملویر ہے او حضرت حلیمہ دے رشتے نال خیال کرے کوئی تہاڈا چاچا ہے کوئی تہاڈا پتریر ہے کوئی تہاڈا مسات ہے کوئی تہاڈا ملویر ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے بندہ وچوں جڑے قیدی ہن اے تاں قریبی تہاڈے رشتہ دار ہن تہاڈا دل کیویں گوارا کرے سی رشتہ داراں نوں قیدی تے غلام بناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کتاری تھی گئی مجھے تھی گئے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے اللہ دے محبوب مجھے تھی گئے نا آپ نے فرمایا بی بی شمع میری ہمشیرہ تے بڑی دیر نال پیغام بھیجے جیریاں بکریاں ہن سونا ہائی چاندی ہائی مال ہائی او تا سارا میں صحابہ کرام دے اندر تقسیم کر چھوڑے یہ اللہ کریم دے قرآن پاک دا بھی حوالہ سنی وجے میرے سامنے ڈاواں پارا پہلی آیا چا فرمایا انما غنمتم من شیء
المساكين فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. داما پارا پہلی آیا چا دشمنہ نال مقابلے تو بعد جرا مال آوے مسلمانہ دے قبضے وچ اس نو مال غنیمت سڈینے انہیں نا صحابہ کرام دے قبضے وچ جرا مال آیا ہے اے بھی مال غنیمت آئی ای دے 5 حصے کیتے ویسے نا اللہ کریم فرماندا ہے 4 حصے مجاہدین دے اندر تقسیم کرنے نا تے 5واں جرا مثلا 5 لاکھ روپیہ ہے 4 لاکھ مجاہدین صحابہ دے اندر تقسیم کرنا ہے 1 لاکھ روپیہ 5واں حصہ ان للہ خمسہ وللرسول 5ویں حصے وچوں اللہ دا حصہ بھی کڈنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ بھی کڈنا ہے والذی القربى آپ دے جڑے قریبی رشتہ دار انہاں دا حصہ بھی کڈنا ہے والیتاما یتیماں دا حصہ بھی کڈنا ہے والمساکین مسکینہ دا حصہ بھی کرنا ہے وابن السبیل مسافرہ دا حصہ بھی کرنا ہے. میرے لکھے ساتھی 4 حصے مجاہدین دے تے 5واں حصہ اللہ دے نا تے مسجداں دے خرچ کرنا ہے بیت اللہ شریف دے خرچ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وچوں دیونا ہے آپ دے رشتہ دار یتیم دے مسکین دے مسافراں کو دیونا ہے 4 حصے مجاہدین دے تے 5واں حصہ اللہ تے اللہ دے رسول تے رشتہ داراں یتیماں مسکیناں مسافراں دا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد آپ دا حصہ ختم ہو چکا ہے. اسی گل واسطے میں حوالہ کھولا ہے ماشاءاللہ تکڑے تھی وے ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن والا ہے انشاءاللہ اور میں عقیدہ سمجھا بڑائی تھا ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد آپ دا حصہ ختم ہو چکا ہے. اگر دشمنان اسلام کفار نال جہاد تھی ہے انہاں دا مال قبضے وچ آیا ہے 5 حصے کیتے ویسے نا 4 حصے مجاہدین واسطے تے 5واں حصہ غریباں دا مسکیناں دا مسافراں دا حضور صحیح دا حصہ بھی ختم تھی چکا ہے آپ دے رشتہ داراں دا حصہ بھی ختم تھی چکا ہے اللہ دے محبوب دی وفات تو بعد. یہ گل سمجھ آ گئی ہے ہاں نہ تو کرو یہ سمجھ آئیے تو اگلی گل سنیں گا اس واسطے میں حوالہ کھولا ہے. ماشاءاللہ ان سارا سوال ہے جنہ لوگاں دا عقیدہ ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نال زندہ ہیں انہاں کنہ مبارکہ نال سن دے بھی ہیں یہ زبان مبارک نال جواب بھی دے دینا انہاں کھیاں مبارکہ نال دیکھ دے بھی ہیں ساری امت دے عمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش تھی نا خالی اتے تے تلے دا فرق ہے پہلے اتے ہن تے ہن زمین دے تلے ہیں اتے بھی دنیا دی زندگی ہے وفات تو بعد بھی دنیا دی زندگی ہے. اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد دنیا دی زندگی نال انجے زندہ موجود ہیں تو آمنہ دلال دا حصہ 5واں ختم کیوں تھی چکا ہے. ماشاءاللہ مسئلہ یاد راسی یہ سبق میرا نہیں میں ہی حوالہ سنا ہے اسی گل واسطے ماشاءاللہ آپ انجے اور زندہ نا تو حصہ کیوں ختم تھی چکا ہے. سارے علماء دا یہ فیصلے میں حصہ ختم ہے ہومن آپ انجار جی میں پہلے دنیا چند حصہ کیوں جاری حصہ کٹ حضور سیدہ اکھے نا جو ختم تھی گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی شیمہ میری ہمشیرہ سارا تمال غنیمت اللہ جرا سانے قبضے بھی چایا ہے 4000 بکریاں ہن 40 کلو چاندی آئی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تا ساری میں مڈا چھوڑیے ہون دو صورتاں بن سکدیاں یا تا میں آمنہ دلال اپنے رشتے دارہ کو رہا کراں قید وچوں اے منظور میں تو دی مرضی اپنی قوم قبیلے دے برادری نال گل کر یا وطنو سامان دے ماں تے توڑی قید باقی راوے رو صورتاں بن سکدیاں بی بی شیمہ نے مشورہ کیتے ساری قوم قبیلے دے برادری نال
آنکھن لگے سامان سب کو منظور ہے تس اپنے کول رکھو سانو آزادی عطا کر چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ دی اکھیاں دیکھ کے آپ دے جتنے بھی رشتہ دار پڑھنے ہن دئی حلیمہ دی طرفوں بی بی شیمہ دی سفارش تے سارے رشتہ داران آزاد کر چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ دی قبر اج بھی جنت البقیع ہے سبحان اللہ مکہ شریف چوں تقریباً 1.5-200 کلومیٹر فاصلہ ہے بنو سعد دے قبیلے دا جتا حضرت حلیمہ راندھی آئی اللہ صاحب کو دکھایا ہے میں گناہگار گیاں بندہ ہوں تو خیر وہ نشان پین مکان تا نہیں رہا 1400 سال تو جو کم ٹپ گیا ہے جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرے نے ہن او میدان ہی ہے پیا درخت ہی وہ کھلوتا ہے حلیمہ نو کون جانے ہا جو حضور نہ نسبت نہ ہوندی بے شک میں ہن حضور دا نا چاون لگا دیکھن زبان دے تالے تک کھولو سارے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم دا سناونا ہے دل دا حال فرشتے نہیں جان دے اسا زبان نال آکھنے دا فرشتے سن کے لکھ سن اللہ بخشے دا ذریعہ انشاءاللہ بنے سی محمد مسجد گونج آونی چاہیے نا میں منت کرے نا محمد ایک بات محبت نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی سمی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی کتاب انج لکھا ہے 200 دائیاں آئیاں کیونکہ عرب دے لوگاں دی عادت آئی اپنے معصوم بچوں کو دیہاتاں دے اندر بھیج چھڑے نے ہانا دیہات دی آب و ہوا بھی چنگی زبان بھی اصل شہر دے اندر بندے دی زبان رل مل ویندی ہوندی ہے تاکہ اصل زبان دے واقف تھی میں نا صحت چنگی تھی وے اصل خالص دودھ پی میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جی ہو رواج آئی روسو دائیاں آئیاں اسامیرہ دے بچے گھن کے منجنے نا 199 دائیاں جلدی پہنچ گئیاں کیونکہ سواریاں انہاں دیاں مضبوط تاکاں دالیاں ہاں حضرت حلیمہ دی سواری کمزور رہی یہ پچھو تے رہ گئی جس ویلے پہنچی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں دائیاں امیرہ دے بچے گھن کے ویندیاں پیاں ہاں حضرت حلیمہ آخر دے پہنچیے پتہ لگا مکہ شریف دے اندر کوئی بچہ نہیں رہا جنوں گھن منیا پریشان خالی کی میں منیا پتہ چلے ہی کہ یتیم بال بچ گیا اللہ چلو دیکھا تھا صحیح کتاب میں لکھا ہے جس ویلے آئیے تے میں جملہ بھی دوستاں کو سناوا حلیمہ آمنہ دلال دے دروازے تے آپ نہیں آئی اللہ گھن کے آیا بے شک ڈٹھے تے عاشق تھی گئی ہے آپ دی والدہ بی بی آمنہ نال معاملات ہیں عقیدہ سے اسے بچے نو میں گھن کے ویسا تے جس ویلے آپ نو جھولی چاہ کے سواری تے بیٹھی ہے کتاب میں لکھا ہے بی بی حلیمہ دی سواری ساری دائیاں دی سواریاں نو کراس کرن لگ گئی تے دائیاں حیران تھی کہ پوچھے حلیمہ مکہ شریف ان کے سواری تا تبدیل نہیں کر رہی حلیمہ جواب لیتے دائیوں اوبا سواری ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی سواری وچ غور نال دیکھو سواری تبدیل نہیں تھی سوار تبدیل تھی گیا تکبیر بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی جبھی تو مہک اٹھی ہے فضا عالم کی یہ ساری یہ گیسو چوم کر ان کے نسیمیں خوشگوار آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی اللہ دی قسم ہے
حضور دا شان وسدا ونجے مسلمانہ دا ایمان وسدا ونجے سبحان اللہ بے شک دائی حلیمہ دی بیٹی ای بی بی شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اکھیاں ڈٹھیاں سارے قیدیوں نو آزاد کر چھوڑا اللہ قرآن پاک دا مقام نازل کیتا فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم ذرا جے لفظ اے نکلے آج ساری کن کون لا سکدے ساری تعداد اج 12,000 ہے اللہ کریم نے سارا نقشہ تبدیل کر کے دکھا دیتا یہ تواضع نہیں یہ تو آکڑ نہیں اسا شکست کھا سکتے ہیں آج اللہ کو آکڑ پسند نہیں آئیسی پسند ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دن حکرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف گھنین تے لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد آرام کر کے فرمایا نے حضرت عائشہ میں نو چھوڑ میں اللہ دی عبادت کرنا چاہنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت جیری شے تونو پسند ہوئے میں حضرت عائشہ نو بھی ہوا پسند ہے تو اللہ دی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت پسند ہے تو میں نو یہ شے پسند ہے رب کعبہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام دی حالت وچ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی اتنا رونے آپ دی قمیص لائے دامن بھی آنسو نال تر تھی گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ تے اتنا سجدے دے اندر رونے سجدے علی ساری جھاوی پانی نال آنسو والا نال تر تھی گئی اور سجدے کرن دو بعد اتحیات دے اندر بیٹھے اتنا اتحیات اتنا رونے آپ دی داڑھی مبارک بھی ہنجوان دے پانی نال بھریج گئی ایمیں ملوم تھی دائی جی میں وضو کیتا ہونے اترائی شیئن دا ذکر حدیث پاکیچ جھولیاں سوانال تر سجدے دی جگہ سوانال تر داڑھی مبارک سوانال تر صبح صادق دا ٹائم تھی گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حجرے دے دروازے تھے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا ٹائم تھی منا لے تے آپ دی جڑے حالت رٹھی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دیا حضرت بلال بھی رو دیتا ہے عرض کیتی نے حضرت قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر اللہ تعالیٰ ہر قسم دے گناہاں تو پاک بنایا ہے اتنا رونا کیوں اتنی عجزی کیوں اللہ دے محبوب گناہ تو تیرے قریب ہی نہیں آ سکدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو جواب دیتا افلا کونو عبدا شکورا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے اللہ نے میں نو سارے نبیوں دا امام بڑھائے میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بڑھا یہ لازم ہے سناونے نو ہونا ہے ہن سناون لگا ماشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دن حکرات قیام دی حالت وچ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دے رہے تیہ قرآن پاک دی آیت بار بار تلاوت کریں دے رہے ہکی آیت جو آپ نے راہ گزار چھوڑی تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آیت نمبر 118 اے میرا اللہ میری امت دے گناہگاراں کو عذاب دیون لگے اللہ تیرے محتاج بندن تیرے نال مقابلہ تو نہیں کر سکتے تے جے کر میرے حجواں کو دیکھ کے میری امت دے گناہگاراں کو معاف چا کرے تے تو پچھن والا پیدا ہی نہیں تھیا ساری رات یہ حکایت
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن حکرات میں نے حجرے وچ اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیتا، اتنا لمبا جو میں حضرت عائشہ نو خطرہ پہ گئی ہے حضور سجدے دی حالت ہی فوت تا نہیں تھی گئے، میں پیر مبارک پکڑ کے ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز اچھی جگی دی سبحان ربی العالی، تامن کے میں نو پک تھی ہے اللہ دے محبوب تا لمبا سجدہ پہ کریں دینا، سینے چوئی میں رومن دی آواز دی میں پانی ہانڈی دے اندر ابلدا پیا ہوئے، اکھیاں جوان سجاری، حدیث پاکی لفظ ہیں، قدم مبارک بھی آم دے سج گئے، تے جیرے ویلے عبادت تو فارغ تھین اللہ دی بارگاہ درد کی تینے اللہم معبدناک حق عبادتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جی میں تیری عبادت دا حق ہی میں امن دے لال تو ادا نہیں تھیا، اے توازو یہ سبق بیٹھا سنے نام، اے عاجزی، زبان نال بندہ آکھے نہیں میں کوئی شے نہ، دل وچ سمجھے جو میں کوئی شے نہ، تواضع دے بالکل الٹے تکبر، ذرا جنیاں وڈی والا خیال آیا صحیح صحابہ کرام نو 12,000 دا لشکر کڑ پھیر کے نسا میدان، ساڈے دوست آوابی تو میں نے حج تے جن حج کیتا نہیں ویندے پین بیگاں تے حاجی پہلے لکھوا چھوڑا، حاجی صاحب کوڑی حاجی فلانا ہے اجن تو حج کیتا ہی نہیں، یہ ہونا سا واس کیتے سارنگ خان سر تو اگے میں مولا میں منہ کو ایک کھوڑی جی بورڈر لکھا دے حاجی ملک فنا، میں خالی ملک سے جو لکھا ہوئے حاجی نال لکھاونا ہے، حاجی لکھاونا ہے لازمی ہے، ضروری ہے۔ مولا تھانوی رحمت اللہ لے گئے ایک مستی چ یہ تعارف کرو جی، وہاں کہ جی میں حاجی سے فلانا حاجی سے میں فلانا حاجی ہاں میں فلانا، حضرت تساں توڑا نا آکے نمازی اشرف علی، نمازی اشرف علی کی میں ہوں دے بھئی نماز انہاں کہا تساں زیدی ایک حج کیتے تساں حاجی ہو، میں 5 ٹائم نماز پڑھنا میں نمازی اشرف علی نا، یہ عاجزی نہیں، میں الحاج ہوں، او الحاج دوسرے بندے سجے جے پہن بکھری گلے بندہ آپ تا نہ کے کھڑوتا نا میں الحاج ہوں، یہ عاجزی نہیں ہے تکبر ہے، بندہ اپنے دل وچ سمجھے جو میں کوئی شے نہ